السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا یا کریم اللهم آمین. مسائل رمضان کے آج دوسرے مسئلے پر آتے ہیں. وہ افراد جنہیں روزہ رکھنے سے معذور سمجھا گیا ہے، جن کے اوپر روزہ رمضان کے مہینے میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 184، جس میں مسافر اور مریض کا ذکر کیا اور کہا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزوں کی قضا وہ لوگ بعد کے دوسرے دنوں میں کریں گے. آئیے انہی لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں جن کو روزہ رکھنے کے لیے معذور سمجھا گیا ہے اور ان کے اوپر روزہ فرض نہیں قرار دیا گیا رمضان کے مہینے میں یا پھر ہمیشہ کے لیے. پہلا مسئلہ آتا ہے پہلے شخص مریض کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور صریح آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو انسان بیمار ہو یا سفر پر ہو تو باقی کے دنوں میں ایک انسان ان روزوں کو ان گنتی کے حساب سے پورا کرے. لیکن کون سے مریض؟ ناخن دکھا تو روزہ توڑ دے، سر دکھنے لگے تو روزہ توڑ دے، یا ہلکی پھلکی چکر آنے لگے کہ انسان ہلکے پھلکے چکر آنے لگے کہ انسان روزہ توڑ دے. کون سا مریض جس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ مریض، وہ بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے شفا ملے گی. وہ بیماری جس کی وجہ سے شفا یا تو دیر سے مل سکتی ہے یا بیماری اور بڑھ سکتی ہے، یا اس کے اوپر روزہ رکھنا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہو کہ عموماً تقریباً اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا قریب ناممکن ہو، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایسے بیمار کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر روزہ رکھ رہا ہو اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے، اس کی موت تک کے بھی اگر اسباب ہو سکتے ہیں یا سبب ہو سکتی ہے چیز روزہ رکھنا، تو ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور اس کے لیے روزہ نہ رکھنا واجب ہے. اللہ رب العالمین نے اسے کہا تھا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اسی کے اندر بہت سارے لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ حالات کے اعتبار سے کون سے ہیں جو اس کنڈیشن میں مانے جائیں گے اور کون نہیں مانے جائیں گے. تو یہ پہلا حصہ ہے مریض. دوسرا ہے مسافر. اللہ رب العالمین اسی کے اندر کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. مسافر کی تین حالتیں. پہلی حالت یا پہلی صورت کہ اس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہو، ایسے آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے اوپر، کیونکہ روزے کی وجہ سے اس کے لیے اتنی زیادہ مشقت اور اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ وہ ہلاک ہونے کے امکان تک پہنچ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں کبھی روزہ رکھا بھی اور کبھی افطار بھی کیا. جن لوگوں نے اس طرح کی دقت والے حالات میں بھی روزہ رکھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر نکیر کی اور کہا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1114، جس میں روزہ نہ رکھنے کے لیے تاکید کی اور روزہ رکھنے کے اوپر نکیر کیے اور ان کی سرزنش کی. تو جن کے لیے حد سے زیادہ مشکل ہو رہا ہو روزہ، یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت کہ اتنا مشکل نہ ہو روزہ رکھنا، جتنی پہلی کنڈیشن میں ہے روزہ رکھنا اتنا دشوار نہیں ہے بلکہ آرام ہے. تو ایسے آدمی کے لیے بھی روزے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا زیادہ مناسب ہے اور افضل ہے. مشکل اتنا نہ ہو، ہلکی پریشانی ہو، ہلکا دقت ہو، ایک انسان روزہ نہ رکھے، اس سے سفر کی وجہ سے وہ انسان روزہ توڑ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا لیس من البر الصوم فی السفر.
سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں. کون سی نیکی؟ جو انسان کے لیے دشواری نہ ہو یا اتنی دقت نہ ہو اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے، ایسے آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت. تیسری حالت کہ جس میں دونوں ہی برابر ہو، نہ دقت ہو نہ پریشانی، روزہ رکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں، روزہ نہ رکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں. روزہ رکھ لے تب بھی کوئی دقت نہیں اور روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی دقت نہیں. ایسے آدمی کے لیے کہا گیا کہ جس میں اس کے لیے زیادہ آسانی ہو، زیادہ آسانی جس چیز کے اندر ہو، ایک انسان اسی آسانی والے کو چوز کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں ہوتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگ جب سفر پہ ہوتے تو جو بھی روزہ رکھنے والا ہے وہ روزہ توڑنے والے پر کوئی پریشانی کا ذکر یا عیب نہیں کرتا، اور روزہ توڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں کرتا. یعنی جب معاملہ ایسا ہو تو ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھ لینا ہی افضل ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر جلدی اپنی ذمے سے برات کا اظہار ہوتا ہے یا بری ذمہ ہونے کے لیے زیادہ آسانی ہے. جی ہاں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1947، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس کہتے ہیں کہ دونوں جب معاملہ آسان ہو تو کوئی بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے. روزہ رکھے تب بھی کوئی فرق نہیں، روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی فرق نہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ جلد از جلد اپنے فریضے سے، اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکے. عمر دراز کے لیے انشاءاللہ کل بات کریں گے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.